رانو چڑیا تو بہت سمجھدار چڑیا تھی۔ جس جنگل میں رانو چڑیا رہتی تھی اس جنگل میں میٹھے پھل والا کوئی پیڑ نہیں تھا، اس لیے رانو ہر وقت یہ سوچتی رہتی کیوں نہ اس جنگل میں میٹھے پھل کا پیڑ لگایا جائے۔ میری ماں والے جنگل میں تو بہت میٹھے میٹھے پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ آم، ہائے آم، ادھر تو آم ہے ہی نہیں۔ میری ماں والے جنگل میں تو بہت زیادہ آموں کے پیڑ ہیں۔ وہ چڑیا انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس کی ماں اس کے لیے ڈھیر سارے آم لے کر گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ چڑیا بیٹا، میں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی میرا دھیان تمہاری ہی طرف تھا۔ میں جانتی تھی میری رانو کو آم بہت پسند ہیں، اور اس والے جنگل میں تو آم ملتے ہی نہیں۔ ماں، میں بیٹھی جنگل میں یہی سوچ رہی تھی، اس جنگل میں تو میٹھا پھل کھانے کو نہیں ملتا۔ شکر ہے آپ میرے لیے آم لے آئی ہیں، پر ماں آپ کب تک ایسے ہی مجھے آم بھیجتی رہیں گی؟ اب تو آپ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ایسے پھر وہ مما چڑیا بیٹھی پریشان رانو کی طرف دیکھنے لگتی ہے، لیکن پھر ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ دیکھو رانو بیٹا، یہ جو آم میں تمہارے لیے لائی ہوں، ان کی گٹھلیاں تم زمین میں دفنا دینا، اس پر ایک آم کا پیڑ لگے گا، اس پیڑ کی تم خوب چنتا کرنا، اور پھر وہ تمہیں پھل کی شکل میں میٹھے میٹھے آم دے گا۔ اس کام میں تھوڑی دیری ہوگی، لیکن تمہیں کھانے کے لیے میٹھا پھل مل جائے گا۔ ایسے پھر اس جنگل میں بھی آم اگ جائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی۔ ایسے پھر رانو چڑیا اپنی ماں کی بات مان لیتی ہے اور وہ آم کھا کر آم کی گٹھلیاں زمین میں دفنا دیتی ہے۔ کچھ ہی سمے بعد وہاں پہ ایک چھوٹا سا پیڑ نکلتا ہے۔ اس گٹھلی میں سے تو واقعی ہی ایک ننھا منا سا پودا نکل آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ضرور بڑا ہو کر آم کا پیڑ بنے گا، اور پھر اس پہ بھی ایسے ہی میٹھے میٹھے آم لگا کریں گے۔ پھر وہ چڑیا ادھر سے اڑ کر اپنے سارے دوستوں کو اس آم کے بارے میں بتاتی ہے۔ سمے گزرتا گیا، وہ چھوٹا ننھا منا پودا ایک دن بڑا پیڑ بن جاتا ہے، اور اس پہ پھر میٹھے میٹھے خوب پھل لگتے ہیں، اور پھر اس جنگل کے سارے پنچھی اس پیڑ سے میٹھے میٹھے آم کھاتے ہیں، اور وہ چڑیا کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔